اب میں پوری قرآن کی آیتیں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، شاید اتنا وقت نہ ہو، لیکن ایک پورا سورہ ہے سورہ طلاق، شاید میں تھوڑا اشارہ کروں اس کی کم سے کم پہلی آیت پر۔ پورا نام ہی سورہ طلاق ہے۔ دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230، اس میں باقاعدہ واضح طور پر قرآن نے بیان کیا کہ طلاق و مرتان، طلاق 2 بار ہے اور 2 بار میں پلٹنے کا موقع ہے۔ یہاں سے سنیں، توجہ کریں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ اگر تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو اب نہیں پلٹ سکتی بیوی۔ پھر کیسے پلٹ سکتی ہے؟ پھر طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کوئی اور شادی کر لے اور وہ بھی طلاق دے تو پھر دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اب اسے تھوڑا سمجھیں، کتنے غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، کتنے غلط طریقے سے پہنچایا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مجھے 5 منٹ وقت دیں تاکہ میں اس بات کو واضح کر سکوں کہ طلاق اسلام میں ہے کیا۔ پہلے تو اسلام کہتا ہے کہ طلاق بہت بری چیز ہے، جائز ہے مجبوری کی بنیاد پر، لیکن بدترین عمل ہے، طلاق سے عرش خدا ہل جاتا ہے۔ لیکن اگر بات طلاق تک پہنچ گئی ہے تو دیکھو، طلاق دو، طلاق دینے کے بعد ولا تخرجہن من بیوتہن، میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو طلاق دینے کے بعد ان کو گھر سے نکالو نہیں بیوی کو، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلے۔ توجہ کریں آپ، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ابھی تو یہاں ہمارے طلاق ہوتا ہی ہے کہ پہلے بیوی نکل چکی ہے، سالوں زندگی گزار چکی ہے، پھر طلاق کی باری آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی آپ لوگوں کی میچ نہیں کر رہی ہے، کسی بہت مجبوری ہو گئی ہے طلاق دینے کی، تو طلاق اگر دے بھی رہے ہو تو ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کو گھر سے نکال دو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن۔ یہ اہم نقطہ ہے، نہ اس بیوی کو جس کو طلاق دے دیا ہے اس کو گھر سے نہ نکالیں۔ 3 مہینہ تقریباً ہوتی، تھوڑا کم زیادہ ہو سکتی ہے، 3 مرتبہ پاک ہونا یا 3 مرتبہ ماہواری آنا، اس مدت تک یعنی تقریباً 3 مہینے تک طلاق کے بعد شوہر کو، شوہر کے گھر والوں کو حق نہیں ہے کہ اپنی بہو کو یا زوجہ کو گھر سے باہر نکال دے، اور اس کو بھی نہیں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں نکلنا ہے۔ کیوں؟ راز کیا اس کا؟ ہاں ایک جگہ نکلنے کا حکم دیا کہ اللہ ان یاتی بفاحشۃ مبینہ، مگر کہ بہت بڑا گناہ یعنی زنا کی بدکاری کی ہے تو وہاں ہاں نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکال سکتے۔ اگر اختلاف کی وجہ سے، اگر لڑائی کی وجہ سے، اگر ٹکراؤ کی وجہ سے، اگر بدزنی کی وجہ سے، اگر سوء فہم کی وجہ سے، اگر کسی کی شیطنت کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور طلاق تک بات پہنچ گئی ہے تو نہ گھر والے بیوی کو گھر سے باہر نکالیں نہ وہ نکلے، پوری عدت تک اسی گھر میں رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے رہے کہ طلاق کے بعد چند دن گزرنے کے بعد، پہلے تو ساتھ میں رہتے تھے، روز لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ابھی تھوڑا دور دور ہو گئے ہیں، تو چند دن گزرنے کے بعد شاید عقل آ جائے، شاید احساس ہونے لگے، شاید ایک دوسرے کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرنے لگیں، شاید اپنی غلطی، ابھی تک تو صرف دوسرے کی غلطی دیکھی تھی، شاید اپنی غلطی کو بھی تھوڑا سوچنے کا موقع ملے، سوچنے لگے ہاں میری بھی تو کچھ غلطیاں ہیں، شاید شوہر اپنی غلطی سمجھ لے، شاید بیوی اپنی غلطی سمجھ لے، اور اسی 3 مہینے کی مدت کے درمیان میں اگر جاتے جاتے وہ سمجھ جائیں اور سمجھ کے آپس میں مل جائیں، ان کا ازدواجی رابطہ قائم ہو جائے تو طلاق ہوا ہی نہیں، طلاق ہی نہیں ہوا۔ طلاق کنڈیشنل ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 3 مہینے گزارنے کے بعد اگر یہ آپس میں نہ ملے تو طلاق ہوا، ورنہ طلاق ہی نہیں ہوا۔ تو جو رہے ہیں پھر مل گئے، پھر میاں بیوی ہو گئے، نہ کوئی نکاح کی ضرورت، نہ کوئی سیغے کی ضرورت، یہ آپس میں مل گئے، ہو گئے میاں بیوی، پھر رشتہ آگے بڑھ گیا۔ 3 مہینے تقریباً یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر 3 مہینے تک بھی وہ لوگ اتنے ناسمجھ تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ نہ بچوں کی فکر کی، نہ اپنے مستقبل کی فکر کی، نہ اللہ کے حکم کی فکر کی، نہ اللہ کی قرار دینے والی مودت اور رحمت کی فکر کی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے قرار دیا شوہر بیوی کے درمیان میں، کسی کی فکر نہیں کی اور لڑے رہے اور اپنی ضد پر قائم رہے اور اپنی ہڑدھرمی پہ باقی رہے، تو پورا عدت کا زمانہ گزر گیا، اب چلی جاؤ، اب طلاق ہو گیا۔ اس وقت جو سیغہ پڑھا گیا تھا وہ طلاق نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو سیغہ ہر وقت پڑھا نہیں جا سکتا،
پہلے انتظار کرو کہ پاک ہو جائے عورت. نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے, نجاست کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے, لیکن طلاق نجاست کی حالت میں نہیں ہو, تاکہ طلاق کو مشکل بنایا جائے. کوئی نہ کوئی بہانہ ملے کہ طلاق ابھی نہیں ہو, ابھی چند دن رکو, شاید چند دن میں سمجھ میں آ جائے. ابھی نجس خاتون, چلو 4 دن رکو, 1 ہفتہ رکو, 5 دن رکو, 6 دن رکو, شاید سمجھ میں آ جائے. پھر اگر طلاق ہو بھی گیا تو 3 مہینے تک یہیں پر رہے, شاید سمجھ میں آ جائے. پھر اگر 3 مہینے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اب طلاق ہو گیا, اب جائے اپنے گھر. اب جانے کے بعد 3 مہینے جانے کے بعد جب بیوی چلی گئی, اب شوہر کو احساس ہو گیا, ارے یہ تو چلی گئی, یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا, میرے بیٹے کا کیا ہوگا. پھر اس کو یاد آنے لگی, ارے میری بیوی تو بڑی اچھی تھی. ٹھیک ہے, چند خرابیاں بھی تھیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی تو تھیں. اور یہی انسانی زندگی کے آگے بڑھانے کا قانون عزیزو, کہ دوسرے کے انسان برائیوں کو زیادہ محفوظ نہ رکھے, اپنی فائلوں میں ڈیٹا فٹ نہ کرتا رہے, بلکہ اچھائیوں کو زیادہ رکھے. ہر ایک میں برائی ہوتی ہے, برائیوں کو نیگلیکٹ کرتا چلا جائے, اچھائیوں کو سوچتا چلا جائے, انسان کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. تو اتنی مدت گزرنے کے بعد اسے احساس, نہیں بیوی تو اچھی تھی, بہت ساری خوبیاں بھی تھیں. اب اس کی خوبیاں یاد آنے لگے, یا اور بھی کچھ یاد آنے لگے, اس کے اپنے رابطہ یاد آنے لگے, ازدواجی زندگی یاد آنے لگے کہ نہیں, مجھے تو اپنی ہی بیوی چاہیے, مجھے اور کوئی نہیں چاہیے. تو اب پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. دوبارہ عقد کیا. اب دوبارہ عقد کرنے کے بعد پھر 2-4 سال گزرتے گزرتے پھر چپکلش شروع ہو گئی, پھر اختلاف شروع ہو گیا, پھر جھگڑے شروع ہو گئے. پھر وہی حکم کہ سب لوگ بیٹھیں, پہلے گھر والے سمجھائیں, پھر دوسرے لوگ سمجھائیں. سب لوگ سمجھانے کے بعد ساری کوشش کر چکے اور سب کچھ سمجھا چکے, اور کسی طرح پھر دوبارہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, تو پھر طلاق ہو جائے. لیکن پھر بھی کنڈیشنل طلاق ہے کہ 3 مہینے یہیں رہے, اسی گھر میں رہے, نہ وہ نکالے نہ خود نکل کے جائے. پھر اس 3 مہینے کے درمیان میں اگر دوبارہ پھر سمجھ گیا کہ چلو ایک بار غلطی کر چکے ہیں, اب دوبارہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, پھر ان کا رابطہ ہو گیا, تو پھر دوسری طلاق باطل, طلاق ہی نہیں ہوئی. پھر ٹھیک ہے, تم پھر بیوی ہو گئے. لیکن اگر دوسری بار بھی یہ نہیں سمجھے, سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے, اور پوری عدت کا وقت گزر گیا, 3 مہینے زیادہ گزر گیا, اب پھر بیوی اپنے گھر چلی جائے گی, شوہر پھر اپنے گھر چلا جائے گا. لیکن اتنی مدت گزرنے کے بعد پھر کوئی عقل مند انسان آ کے سمجھائے, دوسرے ملک سے آ جائے, کوئی پڑوسی آ جائے, کوئی بزرگ آ جائے اور آ کے سمجھائے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی, اتنی اچھی بیوی کو 2 بار طلاق دے دیا, وہ تو اچھی تھی, تمہاری بھی تو کچھ غلطیاں ہیں. اور بہت کچھ سمجھانے کے بعد, اور بیٹوں کی فکر کرنے کے بعد, اور کچھ اور عذاب خدا کی فکر کرنے کے بعد, جہنم سے ڈرنے کے بعد, پھر انسان کہے کہ نہیں مجھ کو تو وہی اپنی بیوی چاہیے, وہی میرے لیے اچھی ہے. تو پھر دوبارہ نکاح پڑھو ہو, یعنی یہ کیا ہوا, تیسری بار نکاح ہوا. اب پھر جب نکاح پڑھ لیا تو یہاں پہ قرآن کی سورہ بقرہ کی تو آخری وہ جو آیت پیش کی وہ ہے کہ یہاں پہ اب نکاح پڑھ لیا. اب نکاح پڑھنے کے بعد پھر 2-4 سال گزرا, اور 2-4 سال گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کا مزاج ہی جھگڑالو ہوتا ہے, جھگڑا کیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, جھگڑا کیے بغیر ان کو مزہ ہی نہیں آتا, جھگڑا کیے بغیر ان کو سکون ہی نہیں ملتا. پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا, پھر لڑنے لگے, پھر ایسی باتیں کرنے لگے. پھر سب کی ذمہ داری بنی کہ ماں باپ کے سمجھائیں, ساس سسر سمجھائیں, پڑوسی لوگ سمجھائیں, اور سب لوگ سمجھا چکے, اور سمجھانے کے بعد پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, اور ساری کوشش ہو گئی, تو اب پھر طلاق دے دو. لیکن طلاق دینے کے بعد وہی کنڈیشنل طلاق کہ 3 مہینہ رکھو, نہ نکالو نہ وہ نکلے. لیکن اب اگر تیسری بار بھی چلی گئی اور اس بیچ میں بھی کچھ خیال نہیں آیا, تو اب ہو گیا طلاق بائن. اب یہ پھر دوبارہ ازدواج نہیں کر سکتے. اب قرآن کا جو حکم ہے وہ ممکن ہی نہیں عزیزو, قرآن میں جو حلالہ ہے وہ ممکن ہی. کیوں؟ اب 3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ پھر شادی نہیں کر سکتے, بس شادی ختم. اب شادی کون کرے گا؟ کیا اب ٹھیک ہے, اس کی اپنی الگ زندگی, اس کی اپنی الگ زندگی ہے, شوہر چاہے اپنی کسی اور بیوی سے شادی کرے اور بیوی چاہے کسی اور سے شادی کرے. اب اگر اس بیوی نے جا کے کسی اور سے شادی کر لی اور کوئی شرط ورت نہیں, یہ نہیں کہ تم مجھے شادی کر دو پھر مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنے پہلے شوہر, نہ, یہ جائز ہی نہیں ہوگا, یہ جائز ہی نہیں ہے. یعنی نیچرل طور پہ شادی کی, شادی کر کے زندگی گزارنے لگے, لیکن شاید یہ بیوی بیچاری ایسی جھگڑالو تھی کہ دوسرے شوہر کے پاس بھی لڑنے لگی, یا بدقسمتی سے دوسرا شوہر بھی ایسا نکما اور جھگڑالو نکلا, اور 2-4 سال گزرنے کے بعد وہ پھر لڑنے لگے.
اور لڑتے لڑتے بات طلاق تک پہنچ گئی، پھر سب لوگ مل کے سمجھاؤ، پھر پڑوسی آ کے سمجھاؤ، پھر ماں باپ سمجھاؤ، پھر ساس سسر سمجھاؤ، لڑاؤ نہیں سمجھاؤ۔ لیکن اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور اس دوسرے شوہر سے پھر طلاق ہو جائے تو پوری عدت تک وہ اسی گھر میں پھر رہے، دوسرے شوہر کی عدت گزرنے تک اگر وہ آپس میں نہ پلٹے اور نہ سمجھ میں آئے اور پھر جدا ہو جائیں تو اب یہ بیوی اپنے پہلے شوہر سے شادی دوبارہ یعنی چوتھی بار کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن میں حلالہ۔ یہ نہیں کہ ہاں چلو آؤ شادی کر لیتے ہیں بعد میں ہم طلاق دیتے ہیں کہ تم شادی کر لو، نا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ دائم عقد دائم ہو، باقاعدہ ہو، سارے قانون کے ساتھ ہو، ساری شرطوں کے ساتھ ہو۔ اتنا سارا سخت مسئلہ قرآن نے رکھا ہی کیوں ہے؟ اس لیے رکھا ہے، توجہ کریں جو قرآن نے اتنا سخت اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاتون کی توہین نہ ہونے پائے کہ جب جس کا دل چاہے ایک بار طلاق دے، دوسری بار طلاق دے، تیسری بار طلاق دے، چوتھی بار طلاق دے، پانچویں بار طلاق دے، کہ طلاق دیتے ہیں پھر تو بلا لیں گے، پھر تو بلا لیں گے۔ نہیں، اتنا توہین نہ کرو۔ اس لیے ایک خاتون کے احترام کے لیے حکم رکھا ہے کہ بھئی 3 بار جب طلاق ہو گیا ہے تو اب تمہاری شادی ممکن نہیں ہے، اب وہ کہیں اور شادی کرے گی۔ ہاں اگر وہ بھی ایسا احمق نکلا، جھگڑالو نکلا اور اس نے بھی طلاق دے دیا تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے دوبارہ اپنے اختیار ہے، چاہے اپنے شوہر کو۔ تو قرآن نے جتنا سخت مسئلہ رکھا ہے پورے تاریخ اسلام میں ہمارے یہاں کبھی یہ ہوا ہی نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا احمق ہو کہ 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ وہ اس کو بدقسمتی سے شوہر بھی ایسا ملے وہ بھی طلاق دے، پھر دوبارہ وہ پلٹ کے اسی کے پاس آ کے شادی کرنا جیسے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی حلالہ کا تصور اتنا سخت رکھا ہے، اور رکھا اس لیے تاکہ عورت کا احترام باقی رہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مرد ہیں تو جتنی بار چاہیں گے طلاق دیں، نہیں، بس اس حد تک کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس حد تک فیملی کو سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ 2 بار غلطی کر چکے، بس اب تیسری بار کیا تو اب دوبارہ پھر نہیں پلٹ سکتے۔ کتنا منطقی حکم ہے قرآن ہے نا۔ اب اس کو آ کر کیا کیا ہمارے بعض برادر نے، ایک ہی بار کو طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو گئے۔ قرآن الگ الگ کہہ رہا ہے، قرآن کی الگ الگ آیتیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ طلاق و مرتان، پھر اس میں عدت ہے، پھر پلٹنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر قرآن کہتا ہے روکے رکھو، 3 مہینے تک روکے رکھو۔ آیت قرآن کی بڑی سورہ طلاق میں آیت ہے، جانے نہ دو، نہ تم نکالو نہ وہ نکلے۔ اگر ایک ہی ساتھ طلاق 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 کہنے سے ہو گیا تو پھر یہ قرآن کیوں کہتا نہ نکلو نہ نکالو؟ اس کی وجہ یہ عزیزو کہ اگر دین کو رسول اللہ کے بعد اہل بیت سے لیا جاتا تو دین کی اتنی توہین نہ ہوتی، سیدھی